السلام علیکم، میں فاطمہ۔ آج میں آپ لوگوں کو امام مسلم بن عقیل کے دو شہزادوں محمد اور ابراہیم کی شہادت کا دردناک واقعہ بتاؤں گی کہ کیسے اس ظالم زیاد نے ان دو معصوم بچوں کا قتل کیا۔ امام مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد ان کے دو بچے محمد اور ابراہیم قاضی شرح کے پاس تھے۔ جب ابن زیاد کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ ان کے دو شہزادے بھی آئے تھے تو اس نے اپنے سپاہیوں کو ان کی تلاش میں لگا دیا۔ ادھر قاضی شرح نے محمد اور ابراہیم کو اپنے گھر کے اندر چھپا رکھا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ابن زیاد کتنا ظالم ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے ہانی بن عنوہ کا دردناک انجام دیکھا تھا اور امام مسلم بن عقیل کی دردناک شہادت دیکھی تھی۔ وہ ڈرتے تھے کہ اگر ابن زیاد کو پتہ چل گیا کہ یہ دونوں بچے ان کے پاس ہیں تو وہ نہ جانے میرے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا۔ اس وقت ایک قافلہ کوفہ سے مدینہ شریف کی طرف جا رہا تھا۔ قاضی شرح نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم ان دونوں بچوں کو صبح اس قافلے تک چھوڑ آنا، اور صبح فجر کی نماز کے بعد اندھیرے میں قاضی شرح کے بیٹے نے ان دونوں بچوں کو لے جا کر قافلے کے پاس چھوڑ دیا۔ قافلہ آگے بڑھتا گیا۔ وہ دو چھوٹے چھوٹے بچے قافلے کی رفتار کے ساتھ نہیں چل پا رہے تھے۔ وہ قافلے کے پیچھے دوڑتے رہے۔ اتنے میں ابن زیاد کے سپاہی بچوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں آ پہنچے اور بچوں سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ بچوں نے کہا کہ ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ سپاہیوں نے فوراً ان دونوں بچوں کو گرفتار کر لیا اور رسی سے باندھ کر ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ ابن زیاد نے ان دونوں بچوں کو جیل میں ڈالنے کا حکم دیا اور یزید کے پاس ایک خط لکھا کہ مسلم بن عقیل کے بچوں کے ساتھ کیا کیا جائے، کیا انہیں بھی مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے۔ جیل میں وہ بچے روتے رہے۔ اندھیری جیل میں ان بچوں نے 3 دن گزارا۔ ظالم زیاد نے انہیں کھانا تک نہیں دیا۔ پھول سے چہرے مرجھا گئے۔ تو جیل کا جو داروغہ تھا، اس کا نام تھا مشکور، وہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا۔ اس سے ان بچوں کی تکلیف دیکھی نہیں گئی۔ اس نے ان دونوں بچوں کو رہا کر کے اپنی انگوٹھی نشانی کے طور پر دی اور عادسیہ کی طرف جانے والے راستے پر بھیج کر ان بچوں سے کہا کہ میرا بھائی عادسیہ میں ایک اونچے عہدے پر ہے، تم میری انگوٹھی اسے دکھا کر کہنا کہ ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، وہ تم دونوں کو صحیح سلامت مدینہ شریف پہنچا دے گا۔ وہ دونوں بچے عادسیہ کی طرف چل دیے۔ رات بھر چلتے رہے۔ نازک پیروں میں چھالے پڑ گئے، لیکن وہ رکے نہیں۔ انہیں خوف تھا کہ کہیں ابن زیاد کے سپاہی انہیں دوبارہ نہ پکڑ لے۔ وہ چلتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی، اور جب صبح ہوئی تو ان بچوں نے دیکھا کہ وہ جہاں سے چلے تھے وہیں پر ہیں اور قافلہ جا چکا ہے۔ وہ بچے تھک کر چور ہو چکے تھے اور وہیں پر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے۔ ادھر داروغہ مشکور کو ابن زیاد نے بچوں کو رہا کرنے کے جرم میں قتل کر دیا۔ وہ دونوں بچے ڈرے سہمے دریائے فرات کے کنارے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے تھے۔ ہاتھ پیر ڈر کے مارے کانپ رہے تھے۔ تھکان اتنی زیادہ تھی کہ پیاسے ہونے کے بعد بھی دریا سے پانی نہیں پی پا رہے تھے۔ وہیں ایک عورت پانی بھرنے آئی تو اس نے دیکھا کہ 2 خوبصورت نورانی چہرے والے بچے بیٹھے ہیں اور ڈر کے مارے کانپ رہے ہیں۔ اس نے ان بچوں سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ان بچوں نے کہا ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں اور ہمارے والد کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی اس عورت کے ہاتھ سے گھڑا چھوٹ گیا کہ مسلم بن عقیل کے بیٹے اور اس حالت میں یہاں پر۔ اس نے ان دونوں بچوں کو پانی پلایا اور ان سے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنی مالکن کے گھر لے چلتی ہوں، وہ اہل بیت کو چاہنے والی ہے، وہاں تم محفوظ رہو گے۔ پھر وہ عورت ان دونوں بچوں کو لے کر اپنی مالکن کے گھر چلی گئی۔
उस औरत की मालकिन उन दोनों बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई और जब उसे पता चला कि इमाम मुस्लिम बिन अकील की शहादत हो चुकी है तो उसे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि वो अहले बैत से मोहब्बत करती थी। उसने उन दोनों बच्चों को खाना खिलाया और एक कमरे में आराम करने के लिए लिटा दिया। उस औरत के शौहर का नाम हारिस था, जो इब्ने ज़ियाद की फ़ौज में सिपाही था, और वो इनाम की लालच में उन दोनों बच्चों को ढूंढ रहा था, क्योंकि इब्ने ज़ियाद ने ऐलान करवाया था कि जो कोई भी उन दोनों बच्चों को ढूंढ कर लाएगा उसको 100 ऊँटों का इनाम दिया जाएगा। इधर मुस्लिम बिन अकील के 2 मासूम शहजादे अपने बाप से जुदा हो चुके थे और उन्हें अपने वालिद की बहुत याद आ रही थी। उन लोगों ने कभी अपने वालिद के बिना कोई रात नहीं गुजारी थी और अब ये हाल था कि कई रातों से अपने वालिद के बिना इधर उधर भटक रहे थे। वो लोग अपने वालिद को याद करके रोने लगे। बच्चों के रोने की आवाज़ सुनकर उस औरत के शौहर हारिस ने पूछा कि ये कौन रो रहा है, तो उस औरत ने बहाना बना दिया कि कोई नहीं, पड़ोस में कोई बच्चा रो रहा होगा। लेकिन उसका शौहर माना नहीं और वो अपने घर में ढूंढने लगा तो उसे एक कमरे में उन दोनों बच्चों को देखा। वो रो रहे थे अपने वालिद को याद करके। उसने पूछा कि ये कौन हैं, तो वो दोनों मासूम बच्चों ने जवाब दिया कि हम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं। ये सुनते ही वो जल्लाद बहुत खुश हो गया और उन दोनों बच्चों को पकड़कर दरियाए फुरात के किनारे ले गया। उसकी बीवी रोती रही, तड़पती रही कि इन्हें छोड़ दो, ये मासूम, इनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन वो नहीं माना और उन दोनों को कत्ल करने के इरादे से लेकर चला गया। जब उन दोनों बच्चों को लगा कि अब ये सिपाही हमें कत्ल कर देगा, तो बड़े भाई ने कहा, पहले मुझे कत्ल करो, मैं अपने छोटे भाई को अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। छोटे भाई ने कहा, नहीं, पहले मुझे कत्ल करो, मैं अपने बड़े भाई को मरता हुआ नहीं देख सकता। यही बहस जारी थी कि उस जल्लाद ने कहा कि मैं तुम दोनों की ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ और तुम दोनों को एक साथ कत्ल करता हूँ। ये कहकर उसने बहुत तेज़ी से अपनी तलवार चलाई और उन 2 मासूम शहजादों की गर्दन बदन से जुदा कर दी। वो दोनों मासूम बच्चे भी अपने वालिद की तरह शहीद हो गए। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा।